حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر حضور کا وصال ہو گیا اور یہ دردناک لمحے تھے حضور کے وصال کے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے کلیجے جل گئے۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایسے
کھڑے ہو گئے اور ایسے لہراتے تھے تلوار اور کہتے تھے خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا۔ کوئی وصال نہیں ہوا حضور کا، حضور تھوڑی دیر بعد اپنی حالت پہ آ جائیں گے، یہ سکتے کی کیفیت ہے۔ حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے باغ میں پانی دے رہے تھے، سب کام چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھائے گا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھوں، جب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے یہ چراغ کیا کرنے ہیں، بجھا دے ان چراغوں کو۔ تو کیا کیفیت تھی، حضرت فاطمہ بول رہی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے۔ تو تھوڑی خبر تھی حضور کا وصال۔ اچھا جب یہ کیفیت تھی صحابہ کی اس نازک موقع پہ، چونکہ منافق اندر ہی ہوتے ہیں، تو منافقوں نے ایک کھیل کھیلا، وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے لگے واہ واہ حضور کے دم سے رونقیں تھیں، مسجدیں آباد تھیں، سجدے تھے، قرآن کی تلاوت تھی، اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں، اب کس نے روزہ رکھنا ہے، اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب کس نے حج کرنا ہے، ختم کہانی ختم کہانی، یہ بات کرنی شروع کر دی۔ اب یہ بڑی نازک صورتحال، تو کیا حضرت ابو بکر کا کلیجہ نہیں جل رہا تھا؟ لیکن اس موقع پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی۔ تو کہا کہ کیا حضور کے وصال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی، تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم تام لو۔ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا ہے اور اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لینا ہے۔ تو کیا جس کے لیے حضور نے اپنی جان تک دے دی، تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کے اندر ہمت پیدا ہوئی، کہا کیوں چھوڑیں گے، ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبھالا حضرت ابو بکر نے۔ منافق تو چال چل گئے تھے، صحابہ پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ساری ذریت اسلام ساری زندگی جو ہے وہ تعریفیں کرتی رہے، مدح و ستائش کرتی رہے، ابو بکر صدیق کا یہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ احسان کیا ہے امت کے اوپر حضرت۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس دھرتی سے، اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے، اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی، سب سے زیادہ طیب اور ستھری۔ اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا، جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں، اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کروں، اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔
وہ دو گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابتن تغزو الہند و اصابتن تکون مع عیسی ابن مریم. کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا. ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے. میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو ہوتا جس میں حضور شریک ہو، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا، تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ السلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی، اور حضور خود قیادت فرمائیں گے. اور آقا کریم علیہ السلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے. جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روزے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روزہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا. تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے. صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے. کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا؟